الرحمن الرحيم باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر وقوله تبارك وتعالى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا الآية۔ اس باب کا خلاصہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کہاں ہوئی، کیسے ہوئی اور کیوں ہوئی۔ اس کا مختصر واقعہ یہ ہے، ایک وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے سامنے، جو اپنی قوم تھی، بنی اسرائیل کے سامنے وعظ فرمایا۔ وعظ اتنا اچھا تھا کہ وعظ لوگوں کے دلوں پر اثر کر گیا۔ تو اسی وقت مجلس میں سے ایک شخص کھڑا ہوا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اس زمانے میں آپ سے بھی کوئی بڑھ کر عالم ہے، آپ سے بھی زیادہ جاننے والا ہے؟ یا اس انداز سے سوال کیا کہ اس زمانے میں فی الحال سب سے زیادہ جاننے والا کون؟ تو جواباً موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا کہ میں۔ کیونکہ حضرت کا یہ جواب بھی صحیح تھا، کیونکہ ہر زمانے کا جو نبی ہوتا ہے اس زمانے میں تمام لوگوں سے وہ زیادہ جاننے والے ہوتے ہیں، اس لیے حضرت کا جواب بھی ٹھیک تھا۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ انداز پسند نہیں آیا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ موسیٰ، میرا ایک بندہ جو مجمع البحرین میں رہتا ہے، اس کے پاس ایسا علم ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو اسی وقت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں یہ شوق آ گیا، یہ جذبہ پیدا ہو گیا کہ ہے اللہ، آپ مجھے وہاں تک جانے کا راستہ بتا دیجئے، میں وہاں تک جاؤں گا، آپ کے اس بندے تک پہنچوں گا اور وہ علم میں حاصل کروں گا۔ میں وہ علم میں حاصل کرنا چاہتا ہوں، آپ مجھے راستہ بتا دیجئے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو راستہ بتا دیا کہ تم سفر کرتے رہو، مجمع البحرین میں ایک میرا بندہ سے ملاقات ہوگی، وہی تم سے زیادہ جاننے والا ہے۔ اور نشانتاً، علامت کے طور پر ایک مچھلی موسیٰ علیہ السلام کو ساتھ لینے کے لیے کہا کہ جس جگہ میں یہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلی جائے گی، وہی جگہ اس بندے کے ملاقات کی جگہ ہے، اسی جگہ میں تمہاری ملاقات ہوگی میرے اس بندے سے۔ تو اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ایک خادم حضرت یوشع بن نون علیہ السلام کو ساتھ لے کر سفر کا آغاز فرمایا۔ سفر کرتے کرتے ایک جگہ جا کر دونوں حیران ہو گئے۔ تو سفر کرنے سے دل میں تھکاوٹ آ جاتی ہے، یہ ہم سب کو پتہ ہی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام ایک پتھر پر سر رکھ کر آرام فرمانے کے لیے سو گیا۔ تو حضرت کی آنکھ لگ گئی، نیند آ گئی۔ تو اسی وقت وہ مچھلی تھیلے سے نکل کر زندہ ہو کر دریا میں چلی گئی۔ اور یہ منظر حضرت کا جو خادم تھا، خادم نے دیکھا، لیکن خادم نے یہ سوچا کہ حضرت چونکہ ابھی بہت گہری نیند میں ہے، آرام فرما رہا ہے، تو جب نیند سے اٹھیں گے اس وقت میں بتا دوں گا حضرت کو۔ اس وجہ سے خادم نے اسی وقت نہیں بتایا۔ تو جب موسیٰ علیہ السلام بیدار ہوئے کچھ دیر کے بعد، تو یوشع بن نون اس بات کو بتانا بھول گیا، شیطان نے بھلا دیا۔ پھر اور وہ جو تھیلا تھا، بیگ تھا، وہی چھوڑ دیا، بھول گیا۔ تو دونوں پھر آگے چلتے رہے۔ چلتے چلتے کافی دور جانے کے بعد موسیٰ علیہ السلام کو وہاں تک پہنچنے میں جتنی تھکاوٹ محسوس ہوتی تھی، وہاں سے آگے جب چلنے لگے تو تھکاوٹ زیادہ محسوس ہونے لگی۔
تو موسیٰ علیہ السلام نے بتایا کہ وہ تھیلا کہاں ہے، مچھلی کا تھیلا کہاں ہے۔ اسی وقت یہ بات عیسیٰ ابن نون کو یاد آئی۔ اس وقت کہا کہ حضرت جب آپ آرام فرما رہے تھے اس پتھر کے بعد، اسی وقت یہ واقعہ سامنے آیا، وہ مچھلی زندہ ہو کر دریا میں چلے گئی۔ میں آپ کو بتانا چاہا بیدار ہونے کے بعد، لیکن شیطان نے مجھے بلا دیا۔ یہ الفاظ قرآن میں بھی ہے صراحت۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت بتائے، یہ ارشاد فرمایا اولا ذالک ما کنا نبغی، ارے بھائی وہی تو ہمارا منزل مقصود ہے، ہم اسی جگہ کی تلاش میں تو آئے ہیں، سفر میں وہاں تک ہی تو ہمیں پہنچنا ہے۔ فارتدوا علی آثارہما قصصا، پھر دونوں پیر کی نشانات کو دیکھتے ہوئے پیچھے کی طرف چل دیے، جہاں سے آئے وہاں کی طرف چل دیے۔ وہاں جانے کے بعد دیکھا کہ ایک آدمی چادر اڑ کر لمبا ہو کر سویا ہوا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جا کر سلام کیا کہ السلام علیکم۔ تو سلام کا جواب دینے کے بعد من کون ہے، من انت کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا انا موسیٰ، میں موسیٰ ہوں۔ اس وقت وہ حضرت جو تھے چادر کے نیچے، حضرت بولے کہ بنی اسرائیل کے موسیٰ؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا ہاں۔ اس وقت خضر علیہ السلام نے کہا کہ دیکھیے موسیٰ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایسا علم دیا ہے جو مجھے نہیں دیا، اور مجھے ایسا علم دیا ہے جو آپ کو نہیں دیا۔ مطلب یہ تھا کہ آپ کو علم تشریعی دیا گیا اور مجھے علم تکوینی دیا گیا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت میں آپ کے پاس سفر کر کے آیا ہوں، میرا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو دیا ہے وہ میں آپ سے حاصل کروں، اس لیے میں آپ کے ساتھ کچھ دن رہنا چاہتا ہوں۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا بھائی آپ میرے ساتھ نہیں رہ پائیں گے، آپ سے صبر نہیں ہوگا۔ تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ حضرت میں صبر کر پاؤں گا انشاءاللہ، آپ مجھے صبر کرنے والے پائیں گے، آپ مجھے اجازت دیجیے آپ کے ساتھ رہنے کی۔ تو اس وقت بات پکی ہوئی، اجازت مل گئی۔ تو وہ تینوں دریا کے کنارے سے کنارے چلنے لگے۔ چلتے چلتے آپ ایک دریا سامنے آیا، ایک ندی آئی سامنے۔ اب ندی کو اس پر جانا تھا، تو وہاں ایک کشتی تھی، کشتی سے پار کر کے اس پر جانا ہے۔ تو موسیٰ وہ تینوں حضرات کشتی میں چڑھ گئے، کشتی پر دریا پار کرنے کے لیے چڑھ گئے، اور کشتی والے ان تینوں سے کرایہ بھی نہیں دیا۔ تو جب کشتی پہنچنے والی ہی تھی اس پار میں، تو حضرت خضر علیہ السلام نے ایک ہتھوڑا سے کشتی کا جو نیچے کا تختہ ہوتا ہے اس کو نکال دیا، کشتی کو عائب دار بنا دیا، کشتی میں سوراخ بنا دیا۔ یہ ماجرا دیکھ کر موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا غصہ آیا کہ حضرت یہ کشتی والا ہمیں بلا معاوضہ پار کر دیا اور آپ اس کی کشتی کو عائب دار بنا دیا، یہ کیسی بات ہے؟ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا بھائی میں نے تو آپ سے کہا ہی تھا کہ آپ میرے ساتھ صبر نہیں کر پائیں گے، آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا، اسی لیے تو کہا تھا میں نے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت ٹھیک ہے، اور میں سوال نہیں کروں گا، آپ مجھے اپنے ساتھ رہنے کے لیے اجازت دے دیجیے۔ تو پھر دونوں چلنے لگے۔ چلتے چلتے ایک گاؤں سے جا رہے تھے، تو خضر علیہ السلام نے دیکھا کچھ بچے جو کھیل رہے ہیں، بچے عموماً کھیلتے راستے کے آس پاس، تو وہاں سے ایک لڑکا کو پکڑا اور اس کے پیر پکڑ کر سر کو اتنی زور سے دیوار کے ساتھ ٹپکا، پٹکا، اتنی زور سے مارا کہ اس کا سر جو ہے پھٹ گیا اور وہ مر ہی گیا، یہاں تک کہ سر سے بھیجا بھی نکل گیا۔ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کو تھوڑا غصہ آیا، پہلے سے زیادہ غصہ آیا کہ حضرت ہم نے اپنے لیے بہت برا کام کیا، ایک نابالغ بچہ کو، معصوم بچہ کو آپ نے اس طرح مار دیا۔ تو خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ سوال کرنے لگے، میں نے تو آپ کو پہلے ہی کہا تھا کہ آپ سے صبر نہیں ہو پائے گا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ حضرت آخری مجھے ایک چانس دیجئے، مجھے ایک اور آخری موقع دیجئے، آئندہ میں آپ سے سوال نہیں کروں گا، نہیں پوچھوں گا، اگر پوچھ لیا، سوال کر لیا
تو اسی وقت سے آپ کا اور میرا فراق ہو جائے گا، دونوں کے درمیان جدائی ہو جائے گی، پھر میں آپ سے درخواست نہیں کروں گا آپ کے ساتھ رہنے کی۔ تو خضر علیہ السلام نے اجازت دے دی، پھر تینوں چلنے لگے۔ چلتے چلتے ایک بستی پر پہنچے، ان تینوں حضرت کو بہت بھوک لگی تھی، تو تینوں حضرت نے درخواست کی بستی والوں سے کہ حضرت کہ آپ ہمیں مہمانداری کر دیجئے، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دے دیجئے، کیونکہ ہم مسافر ہیں، بہت دور سے سفر کر کے آئے ہوئے ہیں۔ تو بستی والے نے کہا کہ ہم آپ کی مہمانداری نہیں کر سکتے، کھانے کے لیے آپ لوگوں کو کچھ بھی نہیں دے سکتے۔ پھر وہ تینوں مایوس ہو کر چلنے لگے راستے سے۔ چلتے چلتے دیکھا کہ ایک دیوار، راستے کے کنارے میں ایک دیوار جو ہے بالکل گرنے والا ہی تھی، جھکی ہوئی تھی، گرنے کے قریب پہنچ گئی تھی۔ تو حضرت خضر علیہ السلام نے اس کو ہاتھ کے اشارے سے سیدھا کر دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا کہ حضرت یہ اتنے بخیل بستی والے ہیں، ہم نے درخواست کی کچھ کھانے کے لیے، ہمیں کچھ کھانے کے لیے دیا ہی نہیں۔